صفہ ایک چبوترا ہے مسجد نبوی میں، اہل ذوق اس بات سے باخبر ہے، وہاں پڑھنے والے لوگ آتے دور دراز علاقے کے، قبیلہ اور ہے، خاندان اور ہے، بولی اور ہے، پر دین پڑھنے کے لیے صفہ کے وہ طالب علم ہو گئے۔ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے خاص اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اس وقت لگتا یوں ہے کہ یہ بار بار کملی والے آقا نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں لیا اور بار بار آیت پاک پڑھی۔ آج کوئی دوسرا موقع ہے تو ان کے سامنے یہ منظر حضور پاک نے بنایا کہ ان کو اپنی چادر میں لیا اور یہ دوڑے دوڑے آئے، یا حبیب اللہ میں نے سب کو چھوڑا آپ کے لیے، کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں، میں آپ کی آل میں نہیں ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے واصلہ تم بھی میری اہل بیت میں ہو۔ اب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت میں شامل کرے، کس کی مجال ہے اس کو نکالے۔ سلمان فارسی ہے، فارس کے رہنے والے، بکتے بکاتے غلام بن کے حضور پاک کے پاس مدینے میں پہنچے۔ آج کملی والے آقا نے ان کے سامنے اپنی اہل بیت کا ذکر کیا تو ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ آرزو رکھتے تھے کہ کبھی یہ انعام مجھے بھی دے دیا جائے۔ پھر ایک وقت آیا رحمت عالم نے فرمایا سلمان و منا و اہل البیت، سلمان مجھ سے ہے اور میرے اہل بیت سے ہے۔ اب کہاں فارس، قبیلہ، خاندان، بولی، دور دراز علاقہ، نسب میں بھی فرق ہے، حسب بھی اور ہے، علاقہ بھی اور ہے، عرب کے رہنے والے نہیں فارس کے رہنے والے ہیں، زبان اور رکھتے ہیں، لیکن چلتے چلتے آ گئے۔ آج حضور کی بارگاہ میں اس قدر پذیرائی ہے، قبولیت کا درجہ، جس طرح رحمت عالم نے اپنے ان نواسوں کو، اپنی شہزادی کو، حضرت علی کو اہل بیت میں شامل کیا، اسی زبان سے فرما سلمان مجھ سے ہے اور میری اہل بیت سے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کو بھی اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا۔ کل سن چکے ہو ان کے فضائل، مراد رسول ہے، حضور پاک سے دور رشتے رکھنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں فرمایا ہے کہ عمر مجھ سے ہے، میں عمر سے ہوں۔ یہ ان کی خصوصی فضیلت۔ اب جہاں جہاں حضور پاک علیہ السلام کا تعلق بڑھتا گیا اور جس کو حضور اپنی آل میں شامل کرتے گئے، ہم اہل ایمان ان تعلقات کی بنیاد پہ ان نسبتوں کو اہل بیت ہی سمجھتے ہیں۔ اب مفتی احمد یار خان کا وہ قول سماعت فرمائیے، وہ فرماتے ہیں جب ایک پتھر حضور سے نسبت کر جائے وہ فضیلت پا جاتا ہے، ایک شہر حضور سے نسبت کر جائے وہ فضیلت پا جاتا ہے، ایک امت میں گناہگار بھی ہے، نیکوکار بھی ہے، اور یہ ساری امت تمام امتوں سے درجہ فضیلت کیوں پا رہی ہے؟ بس وجہ کمال ایک ذات ہے اور وہ ذات جناب محمد مصطفیٰ کی ہے۔ تو فرمایا جب امت کو فضیلت ہے تو کیا وجہ ہے حضور کے اصحاب کو فضیلت نہ ملے، حضور کی تمام آل کو فضیلت نہ دی جائے؟ اور پھر جو خصوصی فضیلت اس گھرانے کو دی گئی، مباہلہ کے لیے نجران کے عیسائی آئے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے۔ انہوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جس کا باپ نہ ہو؟ باپ کے بغیر کوئی انسان؟ حضور سرور عالم نے فوراً ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو
اللہ نے بن باپ کے پیدا کیا۔ ان کی تو ذہن میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ سوال بھی ہم سے ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے لیے تو ماں بھی نہیں، ان کے لیے تو باپ بھی نہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اللہ قادر ہے کہ اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ بالآخر وہ اس بات پر رضامند نہ ہوئے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کے لیے مبالغے کا اعلان فرما دیا، ٹائم دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہم مشورہ کر لیں۔ گئے اپنے بڑے پادری عبد مسیح عاقب اس کا نام ہے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں، بتا۔ اس نے کہا یہ کام نہ کرنا، مارے جاؤ گے۔ جائزہ لینے کے لیے حضور پاک کے پاس آیا، دیکھا ماحول کیسا ہے، واپس جا کے نجران کے عیسائیوں کو بلایا، کہا سنو کہ جن نفوس قدسیہ کو میں دیکھ کے آیا ہوں، حال یہ ہے اگر وہ رب کریم کی بارگاہ میں کسی پہاڑ کے دور ہٹنے کی دعا کر دے تو اللہ پہاڑ کو دور کر دے گا۔ سن لو، اگر تم نے مبالغہ کیا تو پھر روئے زمین سے عیسائی مذہب مٹ جائے گا، عیسائیت کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کملی والے آقا نے حضرت خاتون جنت علی المرتضیٰ، امام حسن امام حسین کو ساتھ لیا، اور جو مقررہ وقت تھا اس کے مطابق حضور وہاں پہنچے۔ چلنے کا انداز بھی محدثین نے نقل کیا ہے، وہاں حضور پہنچ گئے۔ نجران کے عیسائی آئے، مبالغہ نہ کیا، معذرت کی اور جزیہ دینا منظور کر لیا۔ اب سنو، حدیث شریف میں آتا ہے کملی والے آقا نے فرمایا اگر آج یہ مبالغہ کرتے تو عیسائیت کا بھی ختم ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو عذاب والے ہیں وہ بالکل عذاب لا چکے تھے، اور روئے زمین سے عیسائیت کو مٹا دیا جاتا اور دین محمدی ہمیشہ کے لیے اس کو قائم کر دیا جاتا۔